جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ہمارے ہاں طلاق کے مسائل چونکہ زیادہ آتے ہیں تو اس طلاق میں سے ایک جسے آپ خلا کی ڈگری کہتے ہیں، یہ عدالتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کر دیا جاتا ہے. جس کو آپ خلا کی ڈگری کہتے ہیں، عام طور سے عورت کی طرف سے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے عدالت میں کہ میں اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اس لیے مجھے خلا کی ڈگری دے دی جائے، یعنی میرا نکاح ختم کر دیا جائے. اور ہماری عدالتیں اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ کہ عورت کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں. ایسا شاید کہیں کوئی ہوا ہو کہ عورت کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہو، وگرنہ 99% جو ہے وہ عورت کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. یہ پالیسی بھی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، اس وجہ سے اس پالیسی پر چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں شرعی مسئلے کے اعتبار سے غور کرنا ہے کہ آیا یہ جو خلا کی ڈگری ہے، جو اصل خلا جسے آپ کہتے ہیں، اس کی حقیقت تو اس میں نہیں پائی جاتی ہے. وہ تو آپ جانتے کہ عورت عوض دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے کہ آپ میرے سے یہ لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں. لیکن یہاں تو بعض دفعہ خامد کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یا بعض دفعہ پتہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی صورتحال بن نہیں پاتی. البتہ بعض دفعہ عدالتیں عورت کو ڈگری دینے سے پہلے کہہ دیتی ہیں کہ بیوی اپنا حق مہر جو ہے وہ جمع کرے، اور وہ شوہر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کو وہ معاوضہ بھی بنا دیتے ہیں. بعض صورتوں میں کرتے ہیں، بعض میں نہیں کرتے. لیکن شرعی اعتبار سے عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے، فسخ نکاح کروانا چاہتی ہے، تو شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ حنفیہ کے ہاں یاد رکھیے گا فسخ نکاح کے اسباب بہت کم. حنفیہ کے ہاں فسخ نکاح کے اسباب بہت کم ہیں. حنفیہ کہتے جب نکاح میں آ گئی تو اب تاحیات نکاح میں رہنی چاہیے، جبکہ دیگر ائمہ کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے، بالخصوص مالکیہ کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مالکیہ کے ہاں فسخ نکاح کے اسباب کافی زیادہ ہیں. لیکن جو صورتحال ہمارے ملک میں چل رہی ہوتی ہے تو اب ہمیں معلومات، ہمارے سے لوگ مسئلہ بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ آیا یہ فسخ ہو گیا، ہم آگے نکاح کروا دیں یا نہ کروا دیں. تو چونکہ ہم نے مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو ہم اس سے اسباب معلوم کر لیتے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ جو دعویٰ دائر کیا تھا اس کی بنیادی وجہ بتاؤ. اب ہمیں تو ان کو بتانی پڑتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے کیا ہوگا، لیکن ہم اس سے اس کی تفصیلات سن لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں دعویٰ دائر کیا. اگر وہ جب اپنی سٹوری سناتی ہے، دیکھو بیٹو جھوٹ یا صحیح اس سے ہمیں سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا کہ مفتی صاحب کسی کا پیٹ پھاڑ کے دیکھا کرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف نہیں بنایا، اگر ہم اس کے مکلف بننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس میں غلطی ہو جائے گی. تو یہ غلطی بھی ہمارے لوگوں سے بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ہم برے کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ دال میں کالا کالا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. بھائی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ میاں نے تو نہیں آپ سے پوچھنا کہ بھئی آپ نے تحقیق کی تھی کہ نہیں. آپ جج نہیں ہیں، آپ قاضی نہیں ہیں، اس لیے آپ ظاہر کے مکلف ہیں کہ ایک مسلمان آ کر اپنی صورتحال بتائے تو آپ اس کا مسئلہ بتا دیں. باقی اندر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کا بندہ جانے. آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، آپ نے کتنی تنبیہ فرمائی تھی وہ میدان جنگ میں کہ جہاں بالکل واضح نظر آ رہا تھا
کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ہلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تو یہ مجھے اور آپ کو تنبیہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جس کو پردہ راز میں رکھا ہوا ہے یا وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کے ٹھیکیدار تم نہیں بننا، اگر تم بنو گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے ہم صورتحال پوچھتے ہیں، البتہ اس کو فکر آخرت یاد دلانا چاہیے، اس کو اللہ کا ڈر یاد دلا دینا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ہم یہ کرتے کہ بی بی یہ تمہارا بیان حلفی ہے، گویا کہ یہ قرآن شریف پکڑ کے کہہ سکتی ہو کہ یہ ایسے ہی ہے، تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور صحیح مسئلہ پوچھے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی تفتیش کے لیے گھر پہنچ جائیں، اس کے خاندان کو ٹیلی فون کرنے لگیں، یہ کام آپ نے زندگی میں نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے دارالفتہ کا۔ اگر دارالفتہ یہ کام کرنے لگ پڑے تو دارالفتہ نہیں چل سکتا، یاد رکھنا۔ نہ لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے کہ آپ تو برے کے گھر تک پہنچتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی سٹوری سنا دیتی ہے ساری۔ اب جب وہ سٹوری سنا دیتی ہے تو ہمارے سامنے کچھ باتیں آ جاتی ہیں کہ آیا اس میں وہ اسباب پائے گئے جن کی بنیاد پر حنفیہ یا مالکیہ کے ہاں فسق کی گنجائش ہے؟ اگر ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی پایا گیا تو ایسی صورت میں قضائے قاضی چکے ہو چکی ہے۔ تو ابھی میں عرض کر چکا ہوں قضائے قاضی رافع للنزاع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فسخ نکاح معتبر ہو جاتا ہے۔ مثلا میں عرض کر دیتا ہوں، مالکیہ نے مار پیٹ کو فسخ نکاح کا سبب قرار دیا ہے، مالکیہ نے گالی گلوچ کو فسخ نکاح کا سبب قرار دیا ہے، عدم نفقہ کو فسخ نکاح کا سبب قرار دیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے انسان ذہنی طور پر جو ہے ڈسارڈ ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان سے بھی فسخ نکاح کا اختیار مل جاتا ہے۔ تو اگر واقعتاً وہ خرچہ نہیں دیتا، مار پیٹ کر رہا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اور اس طرح کا جس کو معلق کرنا کہتے ہیں، نہ منکوحہ نہ مطلقہ، نہ حقوق زوجیت ادا کرنے کا نام لیتا ہے نہ چھوڑنے کا نام لیتا ہے، تو اب ایسی جو کیفیات بنا دی جاتی ہیں، تو میں نے عرض کیا ان میں سے کوئی ایک کیفیت بھی ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہاں واقعتاً شرعاً اس کی بنیاد پر تو فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے، تو ہم کہہ دیتے کہ یہ فسخ نکاح معتبر ہے۔ اگرچہ اگر آپ عدالت کا فیصلہ منگوا کے دیکھیں تو عدالت نے اپنی چیزیں ذکر کی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، عدالتی بیٹو اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ اب عدالت کیا کرتا ہے، وہ جو آپ کا وکیل ہوتا ہے نا، وہ ان کو نہیں پتا کہ کس سے نکاح فسخ ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنے قانون کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے قانون کی وہ ساری باتیں جو جج جس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے نکاح فسخ کر دیتا انہوں نے ساری لکھ دینی ہوتی، بیچ میں جھوٹی لکھ دینی ہوتی، حالانکہ وہ ہے نہیں، جو اصل باتیں ہیں بعض دفعہ وہ نہیں لکھ پاتے، لیکن فیصلہ اگر ہو گیا اور حقیقی سبب پایا جا رہا تھا، عدالت نے اگرچہ کسی اور کو بنیاد بنا دیا یا کوئی اور ذکر کر دیا، تو بینہ و بین اللہ تعالی یہ نکاح فسخ ہو جائے گا، اور جب یہ نکاح فسخ ہو گیا تو عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کرنا شرعاً اس کے لیے جائز ہو۔ لیکن کبھی ہمارے سامنے یہ بھی صورتحال آتی ہے کہ جو اصل اسباب ہیں وہ نہیں پائے جا رہے، نفقہ دے رہا ہے، گھر میں بھی رکھ رہا ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ نہیں لگتا، دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اب وہ کہتی ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ نہیں لگتا، تو بھئی دل نہ لگنا یہ تو کوئی کسی فقیہ کے ہاں بھی سبب نہیں ہے، اور اس طرح کی بعض باتیں ہوتی ہیں جو عورتیں اپنے طور پر بنا لیتی ہیں۔ تو اب اگر اس طرح کی چیز کوئی اس نے اجاگر کی کہ جو شرعاً معتبر نہیں ہے، نہ حنفیہ کے ہاں نہ مالکیہ کے ہاں، تو یقیناً اب اگرچہ عدالت فیصلہ بھی دے دے تو یہ فیصلہ معتبر نہیں ہوگا شرعاً، اس لیے کہ شریعت میں اس بنیاد پر تو فسخ نکاح کیے ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ فسخ نکاح کی جو ڈگری ہوتی ہے، اگر آپ عدالت کا فیصلہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اوٹ پٹانگ ماری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ اسباب پائے جاتے یا نہیں پائے جاتے۔ تو میں نے آپ سے حوالہ عرض کیا ہے
ویسے تخصص میں جب طلبہ آتے ہیں تو ہم ان کو ابتدائی تعارف میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہا کی بھی کوئی ایک معتبر کتاب اس کی فہرست دیکھ لیں، اس کا سنی دیکھ لیں، اپنی نظروں سے تھوڑی سی گزار دیں، ساری بالاستیاب نہ بھی صحیح، لیکن مالکیہ کی کتابیں، شافعیہ کی کتابیں، حنابلہ کی کتابیں، کوئی ایک ایک کتاب جو ہے وہ آپ کی نظر سے ضرور گزر جانی چاہیے۔ تقریباً بحثیں ان کی بھی ہماری طرح ہیں، لیکن بہرحال ان کا سنی اپنا ہے۔ تو میں نے کہا مالکیہ کی اگر آپ کتابیں لیں گے تو اس میں فسخ نکاح کے اگر آپ اسباب کی بحث دیکھیں گے تو آپ میں اس کو کافی سارا مواد مل جائے گا کہ جس کی بنیاد پر نکاح فسخ کرنا جائز ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی اس کی فہرست جو ہے وہ شائع کی ہوئی ہے۔ تو وہ اگر آپ کی نظر میں ہو تو ایسی صورت میں یہ جو عدالتی خلا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فسخ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ عدالت میں عورت جا کر دعویٰ دائر کرتی ہے، اور جب عورت دعویٰ دائر کرتی ہے تو وہ مدعیہ بنی، اور اب وہ اپنے گواہ یا جو کچھ بھی ہے عدالت میں وہ پیش کرتی ہے، پروف لاتی ہے۔ اب خامند کو بھی طلب کیا جاتا ہے۔ اب خامند چونکہ مدعا علیہ ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو آئے۔ عام طور سے بعض دفعہ خامند آتا نہیں ہے۔ جب خامند نہیں آتا تو الیمین علی من انکر، اس کے ذمے کیا تھی؟ اگر یہ بینہ نہیں پیش کرے تو اس کے ذمے کیا ہوتا ہے کہ وہ یمین قسم دے، لیکن وہ قسم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اگر مدعا علیہ یمین کا انکار کر دے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کو بھی بنیاد بنایا ہے کہ اگر خامند قسم نہ اٹھائے، جج پوچھتا ہے ہاں بھی تم نے مارا تھا کہ نہیں مارا تھا، تم نفقہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، قسم اٹھا سکتے ہو؟ اب وہ قسم اٹھانے سے گھبراتا ہے، کوئی نہ کوئی تو دال میں کالا کالا ہوتا ہے کہ مارا ہے یا خرچہ دینے میں کمی کوتاہی کی ہے۔ تو جب وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو تب بھی عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ مدعیہ کے حق کے اندر وہ فیصلہ کرے۔ تو بہرحال اس دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی پائی جائے تو جو عدالت کا فسخ نکاح کا فیصلہ ہوگا وہ شرعاً معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ تو ہمارے جو دارالفتہ چل رہے ہیں ان کے ہاں تو ایسا ہے۔ ویسے جو ہمارے دوسرے بعض مسالک کے لوگ ہیں جیسے بریلوی مکتبہ فکر کے اہل علم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہ اولی الامر ہیں، عدالت نے اگر فیصلہ کر دیا تو عدالت کو اختیار ہے فسخ نکاح کا، اس لیے ان کی رائے علمی طور پر یہ ہے کہ عدالت فسخ کر دے تو ہمیں کسی جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس عدالت کا ایک اختیار تھا، اس نے فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ نافذ ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہدایہ میں آپ لوگوں نے ایک بحث پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں قضائے قاضی ظاہراً نافذ ہوتی ہے یا باطناً بھی نافذ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر آپ لوگوں نے وہ مشہور مسئلہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ کسی عورت نے یا مرد نے کسی عورت کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ صاحب یہ میری بیوی ہے، اور جب کہ جھوٹے گواہ پیش کر دیے تو اب ایسی صورت میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے۔ تو اس میں آپ نے امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف پڑھا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ قضائے قاضی ظاہراً بھی نافذ اور باطناً بھی نافذ، وہ اس کی بیوی بن گئی، جائیں میاں بیوی کے طور پر رہیں۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں گواہ جھوٹے ہیں، نکاح تو پہلے ہوا نہیں ہے، یہ ظاہراً تو نافذ ہو جائے گی لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ہدایت کے اندر۔ یہ جس کو آپ کہتے ہیں قضائے قاضی ظاہراً نافذ ہوگی یا باطناً، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ قضائے قاضی نافذ ہو گئی ہے تو قضائے قاضی نافذ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ اس کی بیوی بن گئی، لیکن جب وہ عورت تمہارے سے مسئلہ پوچھتی ہے تو تم کہتے ہو خبردار تم اس کی بیوی نہیں بنی ہو، اندر سے تم بیوی نہیں ہو، کاغذوں میں بیوی ہو، کاغذوں میں کیا ہو تم اس کی بیوی ہو، لیکن اندر سے تم اس کی بیوی نہیں ہو، اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو یہ تمہارا یہ کہنا کہ کاغذوں میں بیوی ہو اور اندر سے بیوی نہیں ہو، اس بیچاری کو آسمان سے گزرا کھجور میں اٹکے والی بات ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو کیا سمجھے، کمواری سمجھے کہ بیوی سمجھے؟ تو صاحبین کہتے کاغذوں میں بیوی سمجھے
اور ویسے سمجھے کہ میں بیوی نہیں ہوں، تو آپ بتائیں اس طرح زندگی گزر سکتی ہے؟ اگر وہ اس کے خلاف کرے گی تو عدالت متحرک ہو جائے گی۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا مسئلہ مت بیان کرو جس سے لوگ مخمسے میں پڑ جائیں، نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ اس لیے یہاں یہ کہو کہ ظاہراً بھی نافذ ہے اور کیسے ہے، باطناً بھی نافذ ہے۔ اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو حضرت علی کا ایک فیصلہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس طرح کا مسئلہ آیا تو آپ نے فیصلہ کر دیا بھی اچھا اگر گواہ کہتے ہیں تو تم اس کی بیوی ہو۔ تو عورت نے کہا حضرت میں اس کی بیوی نہیں ہوں، برائے کرم آپ میرا نکاح کروا دیں اس کے ساتھ تاکہ میں اس کی بیوی تو بن جاؤں نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے وہ جو دو گواہ آئے تھے نا جنہوں نے گواہی دی تھی، وہ گواہی جھوٹی تھی یا سچی اس سے ہمیں بحث نہیں، لیکن تیرا نکاح انہوں نے کروا دیا، اس لیے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا ان گواہوں کی موجودگی میں، اگر پہلے بیوی نہیں تھی تو اب بیوی بن گئی، شاہدہ کی یزوجا کی، تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کروا دیا تھا۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ فسخ نکاح کے جو معاملات ہیں اگر ان کو ہم خالصتاً حنفیہ کی روح سے دیکھنا شروع کریں تو وہی صورت بن جائے گی کہ کاغذوں میں متعلقہ ہے اور حقیقت میں کیا ہے، بیوی۔ تو اب کاغذوں میں متعلقہ ہے، وہ اپنے آپ کو متعلقہ شو کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں حقیقت اور اس کی بیوی ہے، تو یہ درمیان میں ایک لٹکانے والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ مخمسہ اور لٹکایا جائے، تو میں نے عرض کیا اگر حقیقت پائی جاتی، نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حقیقت بھی نہیں پائی جاتی اور ہم کہہ دیں نہیں، اگر وہ اسباب جو مالکیہ کے ہاں معتبر ہیں ان میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں فسخ نکاح کو معتبر مان لیا جائے گا، اور عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو خلا کی ڈگری بھی کہہ دیتے ہیں، فسخ نکاح بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی آپ کہیں تو یہ عنوان بدلا ہے لیکن باقی مقصد یہ کہ اس کے نکاح سے نکل آئی ہے۔ وہ کس طرح نکلی ہے تو میں نے کہا کوئی بھی عنوان اس کا دیا جا سکتا ہے اور یہ معتبر بھی ہے۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خلا کی ڈگری ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دیتے، صلح کا چانس نکل آتا ہے، آپس میں دوبارہ مراجعت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تجدید نکاح، اس لیے کہ قضائے قاضی ہو چکی ہے، اور قضائے قاضی ہمارے نزدیک ظاہراً اور باطناً دونوں طریقوں سے نافذ ہے۔ تو اب اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تجدید نکاح نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی کے اندر کر لیا جائے تاکہ وہ بے غبار رجوع ہو سکے۔ اکیلا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہی کہ آپ جب بتائیں تو رجوع کے لیے تجدید نکاح اور نئے مہر کے ساتھ آپس میں رجوع کرنا بتائیں۔ یہ تو تھا آپ کی جو موجودہ عدالتوں میں خلا کی ڈگری چل رہی ہے اس کے متعلق میں نے کچھ عرض کر دیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ پیش آتے ہیں تو تھوڑا سا نالج اس موضوع پر ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے ہمارے مولانا محمد زاہد صاحب جو پہلے دن تشریف لائے تھے ان کا مقالہ بھی اس موضوع پر موجود ہے، اچھا لکھا ہوا ہے، ادارہ غفران والے جو پنڈی والے حضرات ہیں انہوں نے شائع کر دیا ہوا ہے، اور ویسے الگ سے بھی لینا چاہیں تو جامعہ سے مل سکتا ہے، یا حضرت پہ آن لائن ہو جائیں تو ان کے ہاں واٹس ایپ پہ بھی وہ بھیج دیتے ہیں، تو مستقل مقالہ اس موضوع پر موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ مولانا محمود اشرف صاحب کے دستخطوں سے موجود ہے، اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ بل اس میں ہم یہی درخواست کریں گے کہ جب ایسی ضرورت پڑتی ہے تو بیٹو ہمیں رجوع تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، آن لائن واٹس ایپ جو بھی آپ کریں تو اس پہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو نکل آتا ہے، تو وہ پڑھا ضرور کریں تاکہ ذرا تسلی ہو جاتی کہ بڑوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا۔ لیکن چونکہ آپ اب افتاء سے متعلق ہو رہے ہیں تو ہماری درخواست یہ ہے کہ صرف پڑھ کے اپنے سروں بلا نہ لایا کریں، وہ چلو کوئی گل نہیں لب گیا اور نقل کر کے کل ختم کر دیں، نہیں، جب آپ اس کو پڑھیں تو پھر آپ اس کو ذرا کھنگالیں، یعنی جس کو میں نے کہا تھا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنیاد کیا بنائی ہے، وجہ کیا بنی ہے، لم جسے آپ کہتے ہیں، علت جسے آپ کہتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی آپ جاننے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے کہیں سے بھی پڑھ لیا تو وہ اس سے پتہ چل گیا کہ بھی بڑے حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے،
تو ہم اس کے بعد مزید اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ جب پڑھیں تو پڑھنے کے بعد اس پہ غور ضرور کریں. یہ سائل کا جواب تو نکل آیا, آپ کا جواب نہیں ابھی نکلا. آپ کا جواب تب نکلے گا جب آپ اس پہ غور کریں گے کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے, کس کس چیز کو بنیاد بنایا گیا. نیچے عربی میں جو لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو شاید اور راہیں بھی آپ کے سامنے آنے لگیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نیٹ سے تو آپ جواب ضرور دے دیں, لیکن تمہارا جواب اتنا کافی نہیں ہوگا کہ آپ نے ادھر سے لیا اور آگے ارسال کر دیا. نہیں, آپ کا جواب یہ کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بصیرت پیدا ہو. اور جب تک بیٹھو مسئلے کی بصیرت نہیں پیدا ہوتی ہے, جس کو آپ شرح صدر کہتے ہیں, گل سمجھ میں آنا کہتے ہیں کہ بھی بات سمجھ میں آ گئی, اچھا یہ وجوہات ہے. یہ جو سمجھ میں آنا بصیرت شرح صدر کہتے ہیں. جب آپ کو یہ ہو جائے آپ کا مسئلہ اس وقت حل ہے. اگر آپ کو شرح صدر نہیں ہو رہا, آپ کو بصیرت نہیں ہو رہی, آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی, تو آپ تو ایک عرضی نویس ہیں, ادھر سے لیا ادھر سے لکھ کر آگے بھیج دیا آپ نے. تو یہ عرضی نویس نہیں آپ نے بننا ہے, آپ نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ وہ فہم دے دیں گے تو آپ کے دل کو ذرا تسلی سی ہو جائے گی, اور آپ کہیں گے ہاں ہون گل سمجھ آئی نا, پتا تو چلا یہ اصل کھیل کیا تھا. تو یہ جس کو کہتے ہیں نا پتا چلا کہ اصل کھیل کیا تھا, یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو اس کی آپ حضرات کوشش فرمایا کریں کہ اگر نیٹ سے کہیں ایسی ضرورت پڑے جو نئے نئے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو ضرور لیجئے, لیکن لینے کے بعد اگر جلدی ہے تو آگے نقل بھی کر دیجئے, لیکن پھر اس کی جو ہے ریسرچ ضرور کی, تحقیق ضرور کیجئے, تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے اور بصیرت ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس بنیاد پر ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور آپ اس طرح کے مسائل میں پھر غور و فکر کرنے کی ایک صلاحیت اور ایک جرت بھی پیدا ہو جائے. چونکہ جب نظائر سامنے آ جاتے ہیں پھر اس پہ بات کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جب تک نظائر نہیں سامنے آتے تو اس پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کیا کہ اس موضوع پر یا اس سے ہٹ کر بھی, چونکہ ہمارے ہاں معاملات کے جو مسائل ہوتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے نکاح طلاق جو ہے اس کو بھی معاملات ہی میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو معاملاتی مسائل ہوتے ہیں ان میں نقل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق اور ریسرچ بھی کریں, تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال